حضرات، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے. زمین کے اندر اللہ نے خزانے رکھے، سونے کے خزانے ہیں. سونے کے خزانے زمین اگلتی ہے، قیمتی دھاتیں زمین کے اندر موجود ہیں. کائنات میں اللہ رب العالمین نے بڑے قیمتی خزانے رکھے ہیں. اور شریعت کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے، اپنی ساری دولت سمیت آ جائے. دنیا کے خزانوں کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی دھن دولت کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں پائے جانے والے سارے سرمایہ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مومن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کے پر کے برابر. کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، مچھر ایک حقیر مخلوق ہے، اور ایک مچھر کا ایک پر یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. آپ نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا میں کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کافر کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ مشرک کو کیوں نوازتا ہے؟ اللہ گنہگاروں کو ترقی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، وہ مچھر کے پر کی قیمت بھی نہیں رکھتی ہے. اسی لیے اللہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کی دنیا ہمیشہ سے سوری رہی ہے، اہل شرک کے پاس ہمیشہ سے دولت رہی ہے. اللہ اسی لیے نوازتا ہے کہ اللہ کے پاس اس متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس حطام دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. یاد رکھو، یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. پیارے نبی کا گزر ہوا مدینے کی مارکیٹ سے، ایک بکری مری پڑی تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا تھا. ایک تو مرا ہوا بچہ، دوسرا کان کٹا ہوا. پیارے نبی کے ساتھ صحابہ موجود تھے. آپ نے بکری کا کان پکڑا، مری ہوئی بکری. آپ نے پوچھا، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ 1 درہم میں. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی 1 درہم میں؟ مری ہوئی بکری، عیب دار بکری، کان کٹی ہوئی بکری، یہ تو اگر زندہ بھی ہوتی تو ہم 1 درہم میں خریدنا نہ چاہتے تھے. پیارے نبی نے فرمایا، جان لو اللہ کے پاس دنیا اس مری ہوئی عیب دار بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس لیے حضرات، اگر دنیا لٹتی ہے، دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے، دولت جاتی ہے، تجارت فنا ہوتی ہے، ایک مومن کو زیادہ اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اصل چیز ہے، ایمان سلامت ہے تو سب سلامت، دین سلامت ہے تو سب سلامت، عقیدہ سلامت ہے تو سب سلامت، ہماری آخرت سلامت ہے تو سمجھو کہ ہمارا کچھ نہیں لوٹا ہے. دنیا لٹ جائے کوئی بات نہیں، مومن کبھی دنیا کا ٹینشن نہیں لیتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا مری ہوئی بکری کی مانند ہے، مچھر کے پر کی مانند ہے، بلکہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں پیارے نبی نے فرمایا، مد دنیا الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. آپ نے فرمایا کہ آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا اور دنیا کی حیثیت اور قیمت کیا ہے جانتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اگر دریا میں تم انگلی ڈبوتے ہو، دریا میں انگلی ڈبوتے ہو تو تمہاری انگلی میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے خزانے ہیں. قیامت کی صبح تک انسانوں کو جو جو خزانے ملیں گے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، اس درمیان اس دنیا میں جو دولت ہے، دھن ہے، سرمایے ہیں، سب کی حیثیت کیسی ہے؟ دریا میں انگلی ڈبوئی اور ایک قطرہ پانی جو انگلی میں آیا، یہ ایک قطرہ دنیا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ کہا یہ سارا سمندر یہ آخرت ہے. کون سوچ سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود وسعتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے کہ جب ایک قطرہ یہ کل دنیا ہے اور سمندر یہ کل آخرت ہے؟ سوچو کہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کے لیے اس باقی آخرت کو برباد کر لے.
اور کتنا بڑا ہوشیار اور چالاک ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کو برباد کر لے مگر اپنی باقی آخرت کو جو ہے کما لے اور آخرت کی حفاظت کر لے. اسی لیے کافر، مشرک، بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا عقل مند اور دانا صحیح، اس دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے. اور اس دنیا کا سب سے چالاک اور ہوشیار انسان مومن ہے کہ جو فانی دنیا کو جو ہے اپنی برباد کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اور اپنی آخرت کی حفاظت کر لیتا ہے.